وضو کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ دھوو اور کوہنیوں تک ہاتھ دھوو، سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھوو۔ اللہ کے قرآن نے یہاں پر وضو کے فرائض کا ذکر فرمایا ہے، وضو کے فرائض کا۔ اور وضو میں فرض دو قسم کے ہیں، ایک ہیں فرض اعتقادی، ایک ہیں فرض عملی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وضو میں فرض اعتقادی چار ہیں، فرض اعتقادی چار ہیں، کیونکہ فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے جو قرآن جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، یہ فرض اعتقادی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی ایسی دلیل سے ثابت ہو رہے ہیں کہ جن میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے، یہ فرض اعتقادی ہیں۔ وضو میں فرض اعتقادی چار ہوتے ہیں، وضو میں فرض اعتقادی چار ہوتے ہیں، یعنی منہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ فرض اعتقادی ہیں۔ معلوم ہوا وضو کے اندر فرض اعتقادی چار ہیں۔ اب تو معاشرہ میں ایسے ہی جناب جی چل پڑا ہے، بس جناب جی وضو کے فرائض، وضو کے فرائض، وضو کے، میں نے بڑے بڑے خطیب دیکھے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں وضو کے فرض اعتقادی کیا ہے، فرض عملی کیا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ میں نے خود ہی تجربہ کیا ہے، ایک ایسے مدرس سے تجربہ کیا ہے کہ جو مجھے کہہ رہا تھا، میں درس نظامی پڑھاتا ہوں، صدر مدرس ہوں۔ میں نے کہا وضو میں فرض اعتقادی کتنے اور فرض عملی کتنے، اس سے پتہ بھی نہیں تھا فرض عملی کیا ہوتے ہیں، فرض اعتقادی کیا ہوتے ہیں۔ بس وضو کے فرائض کا پتہ ہے، یہ وضو کے چار فرض ہیں جناب۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ تو وضو میں فرض اعتقادی چار ہیں جن کا قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمایا ہے، منہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ٹخنوں تک پاؤں دھونا، یہ چار فرض اعتقادی ہیں۔ اور فرض عملی کا ذکر بھی آگے آئے گا اگلے سبق میں۔ وضو میں جو فرض عملی ہیں وہ 12 ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر ہوں گے۔ وضو میں فرض اعتقادی چار ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب بہتر یہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے تحت کچھ احادیث مبارکہ بیان کی جائیں کہ قرآن کی تشریح اگر حدیث سے ہو جائے تو کیا بات ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو فرمایا جس سے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ چمک کرو۔ یعنی قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ہاتھ اور پاؤں ہے، منہ ہے، یہ چمکتا ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وضو جو کرتے ہیں ان لوگوں کا، یہ نہیں ہے کہ سارے، نہ، یہ وضو کی برکت ہے کہ قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں بھی خالص لوگ کھڑے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان لوگوں نے اللہ کے رضا کے لیے وضو کیا اور عبادت کی تھی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وضو کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں بھی چمکتے ہوں گے۔ اور حدیث نمبر 2 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں
ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات بلند کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائیے وہ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا جس وقت تمہارا وضو ناگوار ہو تم وضو کر لینا، اور دوسری چیز فرمایا کہ مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، یعنی قدم مسجد کی طرف بڑھانا، سینما سکول چکروں کی طرف نہیں، نہ بازاروں کی طرف۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں، مسجدوں کی طرف قدم بڑھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ 3 کام ایسے ہیں، ان کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے کفار کی سرحد پر جماعت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ثواب ہوتا ہے، یعنی اس کا اتنا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص یہ 3 کام کرتا ہے مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ حدیث نمبر 3 اس سبق یہ ہے کہ امام مالک اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو جب کلی کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتا ہے ناک کو تو ناک کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں سے ہی گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے کونیوں تک تو ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی۔ فرمایا پھر اس کے بعد اس کا مسجد کی طرف جانا تو پھر اور چیز ہے نا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور حدیث نمبر 4 یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ اپنے غلام سے آپ نے فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ، وضو کے لیے پانی لایا گیا، سردی کی رات تھی، باہر جانا چاہتے تھے تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور حدیث نمبر 5 اس سبق یہ ہے، یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے، اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث لکھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار وضو کرتا ہے، یہ ضروری بات ہے، جو ایک بار وضو کرتا ہے، کیا مطلب کہ ایک بار وضو کے آزاد ہوتا ہے؟ فرمایا یہ ضروری ہے، اور جو 2 بار دھوتا ہے اس کے لیے ثواب ہے۔ فرمایا جو 3 بار وضو کے آزاد ہوتا ہے یہی وضو میرا اور پہلے نبیوں کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہر اعضاء کو صحیح طریقے سے دھویا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن 3 بار دھونا ہر اعضاء کو یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور حدیث نمبر
7 آج کی سبق یہ ہے کہ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور حدیث نمبر 8 آج کے سبق یہ ہے، حضرت امیر المومنین، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر وضو کرنے کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے داخل ہو اس کی مرضی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور حدیث نمبر 9 آج کے سبق یہ ہے کہ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو پر وضو کرے، جو شخص وضو پر وضو کرے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی ایک پہلے وضو ہے، پھر ثواب کی خاطر اس نے وضو کر لیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ حدیث نمبر 10 صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا اے بلال، کس عمل سے، کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی ہے۔ بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی عمل نہیں ہے حضور، میں 2 کام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کون سے؟ بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان کہتا تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بس بلال، یہی تو سبب ہے کہ تو جنت میں جب چل پھر رہا تھا تو اپنے قدموں کے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ حدیث نمبر 11 یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہے، یعنی اس کا وضو کامل نہیں ہے۔ یہ اس کے معنی وہ ہیں جو آگے والی حدیث میں آ جاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کہ حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک یہ بسم اللہ پڑھنی فرض ہے، ہمارے نزدیک بسم اللہ سنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ حنبلی اور شافعی لوگ اسی حدیث کو جناب علی دلیل پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس یعنی پورا ثواب نہیں ملتا۔ اور آگے اسی کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ دار قطنی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں، بخاری شریف میں اس صحابی کے بارے میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین سیکھنا وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مجتہد صحابی تھے، اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا ہے۔ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا ہے سر سے پاؤں تک سارے کا سارا اس کا بدن پاک ہو گیا ہے،
اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا تو اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوا ہے جتنا بدن اس نے وضو میں دھویا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں۔ آگے حدیث نمبر 13، یہ ہے امام بخاری اور مسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی خواب سے بیدار ہو، جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے، کیونکہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان ان آدمی کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی نہیں؟